الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ وہ پیچھے تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی، پھر شعر مکمل کرتے ہیں۔ خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تو اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بڑی پیار محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میلاد میں آنے والوں، سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں ان حضرات کا کہ جنہوں نے آپ کو اور ہم کو سب کو ایک جگہ مل بیٹھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بھائی محمد علیم، محمد ندیم، محمد شکیل، جتنے بھی برادران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا کے میلاد کا صدقہ اس محفل پاک کا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو پہلے تو گھر والوں کی جانب سے ایک اعلان ہے جو آپ کو بتانا ہے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ جی، اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال کی طرح جب یہ محفل پاک پہلے 9 تاریخ کو ہوتی تھی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آئندہ آنے والے جتنے بھی سال ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ 6 ربیع الاول کو ہی محفل پاک ہوگی۔ یعنی آج کی تاریخ ہی یہ اب تاریخ چلتی رہے گی، اسی تاریخ کو اسی جگہ پہ ہر سال سالانہ جو محفل پاک ہے وہ ادھر ہوا کرے گی۔ ناظرین و سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا پیارے محبوب، تحقیق ہم نے آپ کو انہی میں سے ان میں بھیج کے احسان فرمایا ہے۔ عام فہم سے ترجمہ اس طرح کر لیں کہ پیارے محبوب، میں نے آج تک جو کچھ بھی دیا ہے نا، کسی ایک چیز کا بھی احسان نہیں جتلایا، بلکہ جب آپ کو بھیجا ہے نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہوں۔ احسان کسے کہتے ہیں اور جتلانا کیا ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور و فکر فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی جسمانیت عطا کی ہے، جسم کے ایسے عضو ہیں ہمارے اندر کہ اگر وہ نہ پائے جائیں تو ہم اپنے ہی جسم کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کان ہے، سماعت کی طاقت نہ ہو، سن نہ سکتے ہوں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس زبان ہے، زبان سے اگر بول نہیں سکتے، زبان بولنے کی طاقت نہیں رکھتی، اگر یہ طاقت چھن جائے تو ہماری زبان کسی قابل جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک حصہ جو ہے ہمارے جسم کا، وہ اس طرح ہمارے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوتا ہے تو ہم محتاج ہو جاتے ہیں اپنے جسم کے۔ اب پورے بدن میں سے آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ جناب مجھے آپ کی آنکھ چاہیے، 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ آپ تمام حضرات بتائیے کہ وہ 1 لاکھ کے اندر آپ کو اپنی آنکھ نکال کے دے گا؟ نہیں نکال کے دے گا۔ آپ کہتے ہیں میں 2 لاکھ دیتا ہوں، دونوں آنکھیں مجھے دے دو، وہ کہے گا نہیں، 2 لاکھ اپنے پاس رکھو، میں نے آنکھیں جو ہے وہ تمہارے 2 لاکھ پہ جو ہے وہ تجھے فروخت نہیں کرنی۔ آپ اسے کہتے ہیں چلو آنکھوں کو چھوڑ، ایسا کر جو تیرے دل ہے نا تیرے اندر، اس کا 1 کروڑ روپیہ میں تجھے دیتا ہوں، تو وہ مجھے دل دے دے۔ بتاؤ وہ اپنا دل نکال کے دے گا اس کو؟ کبھی نہیں نکال کے دے گا۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کروڑ پتی نہیں بنایا، ہر بندے کو اللہ نے کروڑ پتی بنا کے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ انسان اپنے بدن پہ ذرا غور کرے،
کہ کروڑوں بھی کوئی دے تو ہم ایک چیز بھی اپنے بدن سے نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیے, آنکھ بھی اعلیٰ ہے, کان بھی اعلیٰ ہے, زبان بھی اعلیٰ ہے, ہاتھ بھی اعلیٰ ہے, سب سے جو اعلیٰ آپ کے جسم کا حصہ ہے وہ آپ کا دل ہے. آپ کا دل ہے کہ جس دل کے بارے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جائیں. یہ وہ دل ہے کہ جس کے بارے میں کسی ساتھ والے بیٹھے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کی کیفیت کیسی چل رہی ہے. اب آپ کے جسم میں سے اگر کوئی دل نکالنا چاہتا ہے کہ مجھے دل دے دو, تو آپ اس کو کبھی اپنا دل نہیں نکال کے دیتے. سب سے اہم حصہ ہے ہمارے بدن کا. اب ذرا دیکھو کہ اللہ نے یہ سب سے اہم حصہ بھی ہمیں دیا, لیکن مالک نے پھر بھی نہیں کہا میں نے دل دے کے احسان کیا تم پہ, آنکھیں دیے میں نے احسان کیا تم پہ, کان دیے میں نے احسان کیا. کوئی چیز نہیں. کیوں؟ کہ بندے خدا یہ تیرے دل کی اوقات اس سے کم ہے, میرے مصطفیٰ کی عزت اور عظمت تیرے دل سے بڑی ہے. اس لیے کہ جو تیرا دل ہے, یہ تیرا دل جو ہے وہ کروڑوں کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی شان سن. اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتے, نہ آدم ہوتا, نہ ہوا ہوتی, نہ یہ زمین ہوتا, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ حجر نہ شجر, نہ چاند ستارے, نہ سورج ہوتا. فرمایا میں پیارے سارا کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے. اگر لوگوں کے اندر دل موجود ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے, وہ بھی آقا کا صدقہ ہے. فرمایا اس لیے دل کی جو انسان کی حیثیت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کی حیثیت اس سے بھی بلند ہے, میرے مصطفیٰ کی حیثیت اس سے بھی بڑی ہے. آئیے احباب زیوہ آپ کو ایک دوسری جانب ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا. آپ نے ایک بڑا معتبر اور بہت اہم نام فقہاء علماء کے اندر سنا ہے, حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد کے سائے میں کئی سالوں تک آقا کی حدیث پڑھائی ہے. کئی سالوں تک آقا کا حکم ہوتا ہے کہ پیارے آپ ایسا کرو, یہاں سے ہجرت فرماؤ اور بر صغیر تشریف لے جاؤ, وہاں پر جا کے میرے دین کی جو ہے وہ تبلیغ و ترویج فرماؤ. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو آپ کے سبز گنبد کا سایہ نظر آتا ہے, آپ کے میناروں کی یہ چھائیں نظر آتی ہیں, آپ کی مسجد نبوی کے یہاں صحن میں بیٹھ کے میں آقا آپ کی حدیث پڑھاتا ہوں, کہاں مدینہ کہاں بر صغیر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں زندگی ساتھ دے بھی یا نہ دے, میں دوبارہ حاضر ہو سکوں یا نہ ہو سکوں. یا رسول اللہ اتنی دور جانے کا آپ حکم فرما رہے ہیں, میں مسجد نبوی کی جدائی میں یا رسول اللہ وہاں تڑپتا رہوں گا, میں آپ کے سبز گنبد کی جدائی میں وہاں تڑپتا رہوں گا. آقا نے ارشاد فرمایا پیارے شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہاں سے جانا بر صغیر تمہارا کام ہے, یہاں پہ بیٹھ کے صرف اور صرف تو سبز گنبد دیکھتا ہے, بر صغیر میں جا کے میرے دین کا کام کر. ہر رات میں مدینے والا وہاں کے تجھے اپنی زیارت کروا کے جاؤں گا, وہاں کے ہر رات تجھے میں اپنی زیارت کروا کے جاؤں گا. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں میلاد کے بارے میں, کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سن کر خوش نہ ہو وہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھے کہ تو مومن بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تنہائی میں بیٹھ کے پوچھے. آپ نے محفلیں کروائی ہیں, کوئی لنگر کا انتظام کرتے, کوئی مسجدیں بنواتا ہے, کوئی سڑکیں بنواتے, کوئی نلکے لگواتے, کوئی کام کرتا ہے. آپ جب یہ نیک کام کر رہے ہوں تو آپ کو ایسا ڈاؤٹ محسوس ہو, آپ کو شک ہو اس بات میں کہ جناب یہ بات جو ہم کام کر رہے ہیں یہ قبول بھی ہے یا نہیں قبول ہے, تو دور نہ جائیں, تنہائی میں بیٹھیں, اپنے دل سے بس اتنا پوچھیں کہ جب آقا کا نام لیتا ہے میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا. اگر آقا کا نام سن کے تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو تجھے گھر میں بیٹھے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے تیرا ہر کام قبول کر لیا ہے. اگر آقا کا نام سن کے تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تو یاد رکھنا یہی نہیں بلکہ تو کھانا کعبہ کے چکر بھی لگا کے آ جائے تو تیرا چکر لگانا تجھے برباد کر دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزار تو تجھے 2 نفل اسی جگہ پہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ تیری زندگی آباد فرما دے گا. اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ ایک اور عالم دین کا نام سنیے, بہت مشہور عالم دین حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے نام پر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کون حضرت امام سیوطی, جن کے بارے میں دیوبندیوں کے استاد کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ
امام سیوطی نے 25 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، بعض کہتے ہیں 70 مرتبہ دیدار کیا ہے، روایت مختلف ہوئی ہے۔ یار ساری باتیں چھوڑو، کہتے ہیں عاشق تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو بند آنکھوں سے 1 مرتبہ دیدار ہو جائے یہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تم کھلی کے چکر میں ابھی تک کوئی 70 مرتبہ، کوئی 50 مرتبہ، کوئی 25 مرتبہ، چھوڑو ان باتوں کو، جتنی مرتبہ ہوا دیدار تو ہوا۔ امام سیوطی نے پوری ایک کتاب نقل فرمائی، اس میں کیا لکھا؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سبز گنبد میں مصروفیات کیا ہیں؟ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سبز گنبد میں مصروفیات کیا ہیں؟ ذرا عقل سے آپ مجھے بتائیے، کسی کے گھر کی مصروفیات کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا مجھے کیا پتا ہے، جو گھر میں رہتے اس سے پوچھو۔ امام سیوطی عجیب معاملہ ہے یار، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سبز گنبد ہے، آقا کی مصروفیات وہاں ہے، آپ کیسے جانتے کہ وہاں پہ مصروفیات کیا کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا خاموش رہو اس باتوں پہ، مدینے والے سے تعلق قائم ہونا چاہیے، یہی اسی پاکستان میں یا بر صغیر کی سرزمین پہ یا عرب کے کسی دوسرے علاقے میں بیٹھ کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد کی مصروفیات میں بتا سکتے ہیں۔ اب پہلی مصروفیت سنیے کیا ہے؟ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں آقا کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبز گنبد میں بیٹھ کے اپنے امتیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ جنی مٹھی تاری سبحان اللہ نے تانو عمران خان پہچان لے تو سارا نو چوچی سبحان اللہ کہنا ہے، تو ذرا سوچو جنہوں آقا پہچانن کوئی چھوٹی نہیں کر لے یار، ذرا خیال تے کرو اللہ دے بندے اپنے آپ تے۔ سبز گنبد میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کو ایک ایک کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ آپ سے کوئی باہر جا کے پوچھے میلاد کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا ملتا ہے، اسے کو ساری باتوں کو رکھ سائڈ پہ، بس ایک بات نہیں ہمیں جو ہے وہ دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم میلاد کر رہے ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی سن رہا ہو، کوئی نعرے لگا رہا ہو، کوئی جھنڈا پکڑ کے بیٹھا ہو، کوئی آقا کے نام کا ذکر سن کے مچل رہا ہو، اور یار ذرا دیکھ تو صحیح، ہم ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے آقا کی نظروں میں آ جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے اگر آقا کی نظروں میں آ جائیں۔ اور ذرا خیال کر میرے دوست میرے احباب، آپ نے دیکھا ہوگا جس کا 100 مرید ہو جائے نا، وہ مرید کسی پیر سے ملنے جائے تو پیر صاحب سے پوچھتا ہے جناب آپ نے پہچانا؟ پیر صاحب کہتے ہیں نہیں جی اسی نہیں پہچانا، تانوں ساڈے کو تو روز روز کوئی نہ کوئی آندا رہندا ہے۔ جی دے 100 مرید ہون او دی پیر دی ہوا خراب ہو جاندی ہے کہ جناب میں تانوں نہیں پہچانیا، تے ذرا سوچ تے صحیح جڑا ایتھے ہی نہیں اوتے والا دا بھی پیر ہوئے، انہاں دا کی فرمانے علی شان کہ میں کلے کلے نو کلے کلے دے چہرے کو پہچان دا ہوں۔ دوسری مصروفیت سنیے، فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کے حالات دیکھتا ہوں نا، تو اگر ان میں کوئی مجھ جیسا گناہگار بھی بیٹھا ہو، مجھ جیسا کوئی نکمہ بھی بیٹھا ہو، مجھ جیسا کوئی خطا کار بھی بیٹھا ہو، تو سرکار کیا کرتے ہیں؟ سبز گنبد میں بیٹھ کے اس بندے کے گناہوں کی معافی کی دعا بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب میں اس جملے کی تشریح کرتا ہوں، پھر آپ سے سبحان اللہ جو ہے وہ سننے کا خواہش مند ہوں گا۔ اب ذرا جملے کو توجہ سے سنیے، آقا کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے میرے جملے پہ، میری بات پہ آپ نے ذرا غور رکھنی ہے۔ وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے، وہ نبی جو پتھروں کو کہے کلمہ پڑھنے پہ پتھر مجبور ہو جائیں، وہ نبی جو ہرنیوں کی آوازیں پہچان لے، وہ نبی جو چڑیوں کی آوازیں پہچان لے، وہ نبی جو کہیں نہ کہیں بھی کہیں سے بھی پکارنے والا امتی پکارے تو اپنے امتی کی پکار سن لے، وہ نبی جو نماز کی حالت میں چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے اور دل میں ابھی خیال آئے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے والا خانہ کعبہ ہے نا یہ ہمارا قبلہ ہو، ابھی آنکھیں جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے اشارے سے خانہ کعبہ تبدیل فرما دے۔ جو اللہ یار کے آنکھوں کے اشارے سے خانہ کعبہ تبدیل فرما سکتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، جب میرا اور تیرا نبی تیرے اور میرے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا ہوگا، کیا اللہ یہ دعا قبول نہیں فرماتا ہوگا؟ اور ذرا سوچ، تجھے اور مجھے کس نے بچا رکھا ہے؟ تیرے میرے اعمال نے نہیں بچایا ہوا، تیری میری نمازوں نے نہیں بچایا، تیری میری داڑھیوں اور اماموں اور جبوں نے نہیں بچایا ہوا، تجھے اور مجھے کس نے بچایا؟ صرف نبی کی دعا نے بچایا ہوا ہے۔ بتا کون سا عمل ہے جو تجھ میں اور مجھ میں نہیں ہے؟ سود نے ہمارے چہرے جو ہے وہ سیاہ کر کے رکھ